بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ لوٹ کر ضیاء الحق جو ہے وہ اقتدار پہ قابض ہوئے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈال دیا تھا، تو تب جو ہے خان عبد الولی خان نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، اور ضیاء الحق کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آپ نے بھٹو کو اس قبر میں نہ اتارا تو پھر خود تیاری کر لیں، بھٹو نے آپ کو اس قبر میں اتار دینا ہے۔ تو اب بھی جو ہے وہ ریاست جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ قبر ایک ہے، لیکن اب کی بار جو ہے بندے دو نہیں، بندہ ایک ہے۔ اگر قبر ایک ہے بندہ ایک ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن مسئلہ پھر بھی ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے کہ دوسرا کون ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو پہلے میں بات کروں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیض حمید تھے، ان کے جو ہے وہ 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی۔ ان پہ 4 الزامات تھے، ایک تو سیاسی سرگرمیوں میں جو ہے وہ ملوث تھے، دوسرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا تھا، تیسرا جو اختیارات کا ناجائز استعمال، سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال، اور چوتھا ہے کوئی پراپرٹی ٹائکون جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا۔ تو ان الزامات کی روشنی میں ان کو 14 سال جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سنا دی گئی۔ تو مجھے یہ جو 14 سال جو سزا ہے، مجھے فیض حمید جو ہے صرف یہی نہیں بلکہ وہ پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ فیصلے کی جو آخری لائن ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر جو سازش کی گئی، جو انتشار پیدا کرنے کی، جو عدم استحکام کی، بغاوت کی، اس کو علیحدہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اصل جو ان کا مقدمہ ہے اس کو تو ابھی دیکھا جا رہا، وہ تو زیر تفتیش ہے۔ تو مجھے فیض حمید جو ہے وہ 14 سال قید نہیں بلکہ وہ پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے، لیکن صرف فیض حمید نہیں، کیونکہ آخری لائن میں کہا گیا ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر بغاوت، انتشار، عدم استحکام۔ تو اب سیاسی عناصر کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی میں کون ہے؟ وہ خان صاحب ہے۔ تو لگتا ہے کہ صرف فیض حمید نہیں، خان صاحب بھی جو ہے وہ پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان پر توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ویسے تو جب تک روز محشر برپا نہیں ہوتی توبہ کے دروازے کھلے، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ ان کو بہت سے مواقع دیے گئے، جو 9 مئی تھا کہ اس پہ خان صاحب معذرت کر لیں، جس طرح انہوں نے وہ جی ایچ کے وہ آئی ایس آئی کے دفاتر ہوں، دوسرے جو ہے وہ جو ادارے ہیں، انسٹالیشن ہیں، جو سیکیورٹی اداروں، ان پر جو بلویر جو جس طرح کے جو حملے ہوئے تھے اس پر معذرت کر لیں۔ لیکن خان صاحب تو جو ہے وہ ان کا تو جب وہ جیل میں بلکہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے اوپر مجھے یہ گرفتار کریں گے، کیونکہ ان کے رینجر نے گرفتار کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے رینجر گرفتار کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ری ایکشن بھی انہی کے خلاف ہونا تھا۔ وہ تو اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے اور آج تک وہ کر رہے، یہ ٹھیک ہوا ہے۔ تو اب ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب جو ہے اب ان کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو ریاست کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی، ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی، جو جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوئے، ان لوگوں کو اب کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو بدقسمتی ہے کہ جو خان صاحب کو اتنے مواقع دیے گئے کہ وہ اپنے اس 9 مئی سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے اور اس پہ ادارے سے معذرت کر لیں، لیکن خان صاحب مزید تھے، کیونکہ ان کو اصل فیض حمید نے جو ہے کچھ خواب اس طرح کے دکھائے تھے کہ جو جب یہ اس طرح کا جو سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر جو انتشار، بغاوت اور اس طرح کی جو کی گئی، فیض حمید نے کہا تھا کہ میں ایسی فیلڈنگ سیٹ کر چکا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصم منیر کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ بغاوت کروانا چاہ رہے تھے اور خان صاحب اس میں جو ہے وہ استعمال ہو گئے۔
لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ادارے کی طرف سے ان کو جو ہے وہ آفر کی گئی کہ آپ اس پہ معذرت کر رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں کرنے کو تیار نہیں تھے، تو اب ان پہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے، اور اب یہ ریاست جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب صرف فیض حمید ہی نہیں، اب خان صاحب کو بھی لایا جائے گا، اور مجھے یہ دونوں جو ہے وہ پھانسی کے پھندے کی طرح جو ہے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ یہ 14 سال کی سزا سناتے ہی جو ہے، جو راولپنڈی کینٹ میں جو جو نئی جیل بنائی گئی ہے، جہاں اٹک، اڈیالہ اور دوسری 2-3 جو جیلوں سے جو اہلکار لا کے یہ نئی عدالت، نئی جو جیل بنائی گئی ہے، اس جیل میں کیونکہ کل سیکیورٹی ILR تھی، روٹین سے ہٹ کر گیٹ پر سیکیورٹی تھی، تو اس کا مطلب کہ جو فیض حمید ہیں ان کو فیصلہ سناتے ہی اس جیل میں جو ہے وہ ان کو شفٹ کر دیا گیا، اور اب فیض حمید ہی نہیں ہے، اب کیونکہ یہ کیس جو ان کے اوپر انتشار و بغاوت کا ہے یہ زیر تفتیش ہے، تو اب ظاہر ابو خان صاحب کو بھی لایا جائے گا، تو لگتا ہے خان صاحب کو بھی یہ جو نئی جیل ہے اس میں شفٹ کیا جائے گا۔ تو میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ جب ضیاء الحق نے تختہ الٹا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، تو اس وقت خواجہ عبد الولی نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے، بندے دو ہیں، لیکن اب کی بار قبر ایک ہے اور دوسری طرف بندہ بھی ایک ہی ہے، تو بندہ ایک ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ایک طرف ایک بندہ ہے تو دوسری طرف ہے پاکستان، اور ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر اس قبر میں عمران خان کو نہ اتارا گیا تو پھر اللہ نہ کرے کہ پاکستان اس قبر میں جو ہے گر پڑے۔ تو ابھی ریاست جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ خان صاحب کو اس قبر میں اتارا جائے گا، اور یہ جو آخری جملہ ہے جو جس میں سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر سازش، انتشار، بغاوت، عدم استحکام کی جو ہے اس کو علیحدہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس میں اب خان صاحب کو لایا جائے گا، اور بہت جلد خان صاحب جو نئی جیل بنائی گئی جہاں وہ جو ہے ان کو شفٹ کیا جائے گا، اور اب PTI کے لیے جو ہے وہ مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اب جو صرف خان صاحب ہی نہیں، کیا معلوم PTI کے سیکرٹری لیڈرشپ میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے جو اس جو گناؤنِ سازش جو تھی عدم استحکام پیدا کرنے کی، بغاوت کی جو سازش تھی اس میں ملوث جو ہے وہ پائے جائے، تو اصل میں اب جو ہے PTI کے لیے مشکل وقت جو ہے وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور اب ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تو یہ 14 سال جو سزا دی جا رہی ہے یہ تو دوسرے جو مقدمات ہیں، جو الزامات ہیں ان پہ ہے، اصل مقدمہ تو ابھی باقی ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کے ساز باز جو کر کے جو ہے انتشار، عدم استحکام، بغاوت کی، تو وہ اب جو ہے اس میں تفتیش ہو رہی، اس کو کہہ رہے کہ علیحدہ سے دیکھا جا رہا، اس میں اب خان صاحب کو لایا جا رہا، تو اب لگتا ہے کہ صرف فیض حمید ہی نہیں، خان صاحب جو ہے مجھے اس پھانسی کے پھندے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔